تو خولا آئیں، کہنے لگے یا رسول اللہ 2 رشتے ہیں، بیوہ کا بھی ہے کنواری کا بھی ہے۔ تو پوچھا بیوہ کون ہے؟ کا سودا ہے، اور کنواری آپ کی دوست کی بیٹی ابو بکر کی عائشہ صدیقہ ہے۔ کہا دونوں کی طرف جاؤ بات کرو۔ تو سودا کی طرف گئیں تو انہوں نے کہا کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر کے گھر آئیں نا خولا، تو انہوں نے آ کر پیشکش کی، اللہ کے حبیب نکاح کا پیغام عائشہ کے لیے دیتے۔ 6 سال کی بچی تھی اس وقت۔ تو ابو بکر صدیق کہنے کہ وہ تو ان کی بھتیجی ہے، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے مسئلہ ان کے لیے کلیئر کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں، یہ کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حرمت کا حکم آئے، وہ عائشہ میرے لیے نکاح میں حلال ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق کو پتہ چلا نا کہ اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں، تو انہوں نے خولا سے کہا ادھر ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے نے ہاں کی ہوئی تھی پہلے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کے لیے، مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر کے لیے، تو وہ ہاں ہوئی تھی کہ نکاح یہاں ہوگا۔ اب حضرت ابو بکر سیدھا مطعم بن عدی کے پاس گئے، تو جب اس کی بیوی نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی لو جی پھر آ گیا بندہ، یہ تو ہمارے بیٹے کو بے دین بنا کے چھوڑے گا، تو میں نہیں جی بیاہ کے کرنا، منع کر دو۔ تو حضرت ابو بکر نے مطعم سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ جو میری بیگم نے کہہ دیا بس میری بھی وہی رائے ہے۔ تو وہاں سے فارغ ہو کر پھر تشریف لائے کہ حضرت ابو بکر اپنے وعدے کے بڑے پکے تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابو بکر اپنے وعدے کے بڑے پکے تھے، اور یہ خدائی صفت ہے، خدائی صفت ہے۔ کچھ ہوتی ہیں شیطانی خصلتیں، کچھ ہوتی ہیں خدائی صفات۔ اللہ کی صفات میں، اللہ کے اخلاق میں یہ ایک چیز ہے وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، یہ خدائی صفت ہے، ان میں یہ پائی جا رہی ہے۔ بھئی میں وعدہ کر چکا ہوں، پہلے ادھر سے تو بات پتہ چلے، یہ نہیں کہ ایک بڑے گھرانے کا رشتہ آیا تو جناب ایتھے کر لو، ادھر آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیں گے۔ وعدے کی وفا تھی حضرت ابو بکر صدیق میں، اس لیے تو کہا 3 چیزیں منافقوں کی علامت ہیں، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج وَاعْتَمَرَ، حج کرے، عمرہ کرے، وَقَالَ إِنِّي مُسْلِم، لوگوں کو کہتا پھرے جی میں تو اتنا جا مسلمان ہوں، میں تو غریب جا مسلمان، لوگوں کو اپنے مسلمان ہونے کی گواہیاں پیش کرتا رہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جو خدمت اس کے سپرد، جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، جو ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی گئی ہے، اس میں وہ پورا وقت نہیں دیتا، ڈنڈیاں مارتا ہے، کام چور ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے تھے جس میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، افطاریاں کرائے، حج کرے، عمرے کرے، اور لوگوں سے کہتا پھر انی مسلم، یار میں مسلمان ہے۔ حضور کہتے ہیں نہیں تو دے منافق ہے۔ تو وعدے کی وفا اتنی ضروری ہے۔ ہم جو صفات، جو کوالٹیز ان میں تھیں حضرت ابو بکر صدیق میں، وہ بھی ایک امت کے سرخیل ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ مقام ان کا ہے، تو اللہ کرے وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہ ہم طے کریں نا، ہم اپنے آپ سے ہی ہم وعدہ کریں کہ اے میرے جسم، اے میرے 6 فٹ کے وجود، میں نے آج سے تجھ پر اسلام نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لو جی کسی احتجاج کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی ٹائر نہیں جلانے پڑیں گے، کوئی عمارتیں نہیں توڑنی پڑیں گی، کوئی راستے بلاک نہیں ہوں گے، کوئی گاڑیوں کو آگ نہیں لگے گی، کوئی ہلا گلا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ بس اپنے آپ کو مخاطب کر کے آج کہہ دے جمعے کے دن کہ اے میرے 6 فٹ کے جسم، آج سے میں تجھ پر اس شریعت محمدی کا نفاذ کرنا چاہتا ہوں، اور آج پہ تجھ پہ میرا دین نافذ ہوگا۔ لو جی اب میری آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہے گا، زبان میری وہ بولے گی جو اللہ چاہے گا، کان میرے وہ سنیں گے جو اللہ چاہے گا، میں اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤں گا۔ اللہ کا حکم نماز آئے گا تو میں سر بسجود ہو جاؤں گا، جب رمضان آئے گا تو میں روزے رکھ کے دکھاؤں گا، مال ہوگا تو زکوٰۃ بھی خوشی خوشی نکال کے دکھاؤں گا، حج کے لیے بھی جاؤں گا، عمرے بھی کروں گا، غریب لوگوں کی مدد بھی کروں گا،
رزق حلال بھی کھاؤں گا بھی، کماؤں گا بھی، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا، پھر تو مزہ آیا نا، پھر تو مزہ آیا نا۔ مسلمان بننا کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، کیا فائدہ؟ ہم سندھ میں گئے تو وہاں ہندو ہمیں کلمے سناتے تھے، ہندو مدرسوں میں جا کے سپارے پڑھتے ہیں ہندوؤں کی بچیاں، سندھ میں نا بہت ہندو ہے، تو مسجد میں آ جاتی ہیں بچیاں ہندوؤں کی سپارہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، ہندو تو کلمے ان کو آتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں آتے۔ تو صرف زبان ہے، لیکن ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کہو اور دل سے تصدیق کرو، دل سے سچا جانو کہ جو اللہ رسول نے فرما دیا حق یہی ہے اور سچ یہی ہے اور نجات اور کامیابی یہی